آخری 2 حدیث پاک اور اس پر کچھ باتیں آج سنیں. یہ حدیث پاک، اب یہ کتاب بدل گئی، کتاب التوحید آ گئی، کتاب الاعتصام ختم ہو گیا. کتاب التوحید کی جو حدیث پاک ہے 7077 نمبر حدیث پاک ہے، اور ابو سعید خدری سے یہ حدیث پاک ہے. ان رجلا سمع رجلا یقرأ قل هو اللہ احد اور یریدھا. ابو سعید خدری ایک صحابی ہیں، انہوں نے ایک بندے کو دیکھا کہ یہ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص جو ہے اس کو پڑھ رہا ہے، اور اسی کو ریپیٹ کر رہا ہے، کوئی دوسرا نہیں پڑھ رہا ہے، اسی کو پڑھ رہا ہے، بس دوسرا کچھ نہیں پڑھ رہا ہے. جب اسی کو ریپیٹ کر رہا ہے نا، رات بھر دیکھا کہ یہی پڑھتا رہا. فلما اصبح، جب صبح ہوئی تو یہ صحابی آئے حضور کے پاس، اور حضور کے پاس آ کے کہنے لگے کہ وہ ایک آدمی بہت تھوڑا پڑھتا ہے، میرا پڑوس میں ایک آدمی ہے جو بہت تھوڑی سی تلاوت کرتا ہے. حضور نے فرمایا کیا تھوڑی کرتا ہے؟ بولے بس وہ سورہ اخلاص کو ہی ریپیٹ کرتا رہتا ہے، بس اسی کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے. تو حضور نے جب سنا تو حضور نے فرمایا تمہیں لگتا ہے وہ تھوڑی ہے؟ قرآن پاک کی سورہ اخلاص حضور فرماتے ہیں اگر کوئی اس کو ایک بار پڑھے تو 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے. حضور نے فرمایا تمہیں لگتا ہے تھوڑا ہے؟ وہ رات بھر پڑھا ہے، 3 بار پڑھنے میں 1 قرآن پڑھنے کا ثواب، رات بھر میں پتہ نہیں ہزاروں قرآن کا ثواب کما لیا ہے، اور تمہیں لگتا ہے تھوڑا پڑھا ہے. اور دوسری حدیث پاک دیکھیے، اسی پر دوسری حدیث پاک بھی لگ بھگ اسی مفہوم کی ہے کہ حدثنا محمد قال حدثنا، یہ حدیث پاک حضرت عبد الرحمن سے ہے. یہ کہتے ہیں کانت فی حجر عائشہ زوج النبی علیہ السلام عن عائشہ ان النبی علیہ السلام بعث رجلا علی سریۃ. حضور اکرم علیہ السلام ایک فوج کو تیار کیے، اور اس فوج پر ایک آدمی کو سپہ سالار بنایا، اور سپہ سالار بنایا اور کہیں جنگ کے لیے بھیجے. اب جنگ کے لیے جو بھیجے نا، تو جو بندہ سپہ سالار بنا تھا وہی لوگوں کو نماز بھی پڑھاتا تھا، وہی امیر تھا، وہی نماز بھی پڑھا رہا تھا. امیر مطلب دولت کا امیر نہیں، لوگوں میں جو بیچ کا ایک امیر ہوتا ہے، وہ لوگوں کو نماز بھی پڑھا رہا تھا. اچھا، ان کی عادت کیا تھی کہ جب وہ نماز پڑھاتے تھے نا، نماز پڑھاتے وقت کسی بھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھا، سورہ ملایا، کوئی بھی سورہ ملایا، سورہ ملانے کے بعد رکوع سے پہلے سورہ اخلاص پڑھتے، پھر رکوع میں جاتے. کیا عادت تھی؟ جیسے سورہ فاتحہ پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد مان لیجئے قل یا ایھا پڑھا، تو اب ہم لوگ کیا کرتے؟ قل یا ایھا پڑھ لیا تو اب رکوع کر لیں. لیکن وہ صحابی کیا کرتے؟ قل یا ایھا پڑھ کے پھر قل اللہ پڑھتے تھے، پھر رکوع کرتے تھے. یعنی ایک سورہ کچھ بھی ملائے، رکوع میں جانے سے پہلے سورہ اخلاص ضرور پڑھتے تھے. اکیلے ان کی عادت تھی. اب صحابہ جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے نا، ان کو لگا کہ اب کیا کر رہے ہو آپ، یہ پڑھنا ہے تو سورہ اخلاص ہی پڑھو، اور پھر ہر رکعت میں آپ کچھ پڑھتے ہو اور اس کے بعد پھر سورہ اخلاص بھی پڑھتے ہو. بہرحال جنگ ہوئی، ختم ہوا، جو بھی فتح ہوئی، وہ صحابہ جب واپس آئے نا، جب واپس آئے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب سب لوگ آئے نا، تو دوسرے لوگوں نے شکایت کیا، یا رسول اللہ یہ بندہ ایسی نماز پڑھاتا تھا، سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت، پھر رکوع سے پہلے سورہ اخلاص، رکوع سے پہلے سورہ اخلاص، ہر نماز میں بندے خدا یہی کرتا رہتا تھا. تو آقا نے فرمایا بلاؤ ان کو. بلائے. آقا نے فرمایا ایسا کیوں کرتے تھے؟ ایسا کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کہنے لگا یا رسول اللہ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کا بیان ہے. سورہ اخلاص میں جو ہے نا بیان اللہ کا ہے. قل هو اللہ احد، کہیے اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں. لم یولد، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کے برابر کا کوئی نہیں. ارے آیت یہ سورہ جو ہے نا شروع سے آخر تک خدا خدا ہی کر رہا ہے. تو وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو سورہ اخلاص ہے نا، اس میں اللہ کی خوبیوں کا بیان ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی خوبیوں والی اس آیت کو پڑھ کر اللہ کا قرب حاصل کروں، اور مجھے یہ پڑھنا پسند بھی آتا ہے. جب اس صحابی نے یہ کہا تو حضور کا جواب سنیے. فقال النبی علیہ السلام ان اللہ یحبہ، تم خدا کی محبت میں سورہ اخلاص بار بار پڑھتے ہو تو سنو، بشارت ہے تمہارے لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے. فرمایا اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے. کوئی خدا سے محبت کر کے تو دیکھے، خدا بھی محبت کا صلہ محبت سے دیتا ہے. خدا سے محبت کر کے تو دیکھیں نا، اور یقین کریں محبت کرنے والی کوئی چیز اگر دنیا میں ہے، یا کوئی اگر چیز ہے جس سے محبت کی جائے تو وہ خدا ہے. کیونکہ ہم لوگ جس سے بھی محبت کرتے ہیں وہ ملا خدا سے ہے نا. لوگ دولت سے محبت کر رہے، بیوی بچے سے، گھر بار سے، مال دولت سے، دوست و احباب سے، شہر سے، جس بھی چیز سے محبت ہے آپ کو دیا کس نے ہے؟ خدا نے دیا ہے. تو اصل محبت تو خدا سے نہ ہونی چاہیے، اور آپ خدا سے محبت کر کے دیکھیں خدا محبت کا صلہ محبت سے دیتا ہے. سورہ اخلاص کی بڑی فضیلت. آئیے چند منٹ میں سورہ اخلاص کی فضیلت سنتے ہیں. اچھا ایک تو امام یہ تھے، آپ نے یہ امام سنا، ایک اور امام تھے. دیکھیے
بخاری شریف کتاب الصلاۃ میں ہے کہ ایک انصاری صحابی مسجد قباء کے امام تھے. مسجد قباء بہت مشہور مسجد ہے مدینہ پاک میں، مدینے سے 3 کلومیٹر دوری پر ہے. آقا پیدل جاتے تھے اس مسجد میں، بڑی پیاری مسجد ہے، 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 1 عمرے کے برابر ہے. مسجد قباء کے امام صاحب تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ ان کی عادت تھی کہ الحمد ختم کر کے پھر اس سورت کو پڑھتے، پھر جون سی سورت پڑھنی ہوتی یا جہاں سے چاہتے قرآن پڑھتے. ان کی عادت تھوڑی الٹی تھی. یہ کیا کرتے؟ سورہ فاتحہ پڑھتے، سورہ فاتحہ پڑھ کر سورہ اخلاص پڑھتے، اس کے بعد کوئی سورہ ملاتے اور پھر رکوع کرتے. اور ایک دن مقتدیوں نے کہا کہ آپ سورہ اخلاص کو پڑھتے ہیں پھر دوسری سورت پڑھتے ہیں، تو آپ صرف اسی کو پڑھیے یا چھوڑ دیجئے، دوسری سورت ہی پڑھا کیجئے. انہوں نے جواب دیا کہ میں تو جس طرح کرتا ہوں، تم چاہو تو مجھے امام رکھو، کہو تو میں تمہاری امامت چھوڑ دیتا ہوں. جی ہاں، فرمایا امام رکھنا ہے تو رکھو، الگ ہو جاتا ہوں، نہیں تو پڑھوں گا تو میں ایسے ہی. اب انہیں یہ بات بھاری پڑی، جو مقتدی حضرات ہیں نا انہیں بھاری پڑی. جانتے تھے کہ ان سب میں یہ زیادہ افضل ہیں. مسئلہ یہ تھا کہ افضل وہی تھے، سب سے زیادہ علم والے وہی تھے، تو ان کو ہٹا بھی نہیں پا رہے تھے. سب سے افضل تھے، ان کی موجودگی میں دوسرے کا نماز پڑھانا بھی انہیں گوارا نہ ہو سکا. ایک دن یہ لوگ نبی کریم کے پاس تشریف لائے تو ان لوگوں نے حضور سے شکایت کیا. تو آقا نے امام صاحب سے کہا تم کیوں اپنے ساتھیوں کی بات نہیں مانتے اور ہر رکعت میں سورہ اخلاص کیوں پڑھتے رہتے ہو؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے. تو آقا نے فرمایا اس کی محبت تجھے جنت میں پہنچا دے گی. سورہ اخلاص سے محبت ہے، خوشخبری، سورہ اخلاص جنت میں لے جائے گی. صحیح بخاری حدیث نمبر 774. اور صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کیا تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھ لیا کرو، 3 حصے میں سے 1 حصہ قرآن رات کو پڑھ لیا کرو. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بہت بھاری ہے، رات میں ہم 1/3 حصہ قرآن کیسے پڑھ لیں؟ بھلا اتنی طاقت ہر ایک میں نہیں ہے. تو آقا نے فرمایا سنو سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، یہ 1/3 قرآن ہے، رات کو 3 بار پڑھ لیں، 1 قرآن پڑھنے کا ثواب. بستر پہ جا کر کے صرف یہی نہیں دیکھ لیا کریں آخری میں دیکھ لو موبائل کس کس کا میسج آیا ہے نا. لوگ آخری میں بھی موبائل سوتے سوتے بھی دیکھ کر سوتے ہیں کہ اب دیکھ ہی لو اس کو. جبکہ ایسا کہا جاتا ہے کہ جب نماز پڑھے نیکیاں کرے. ابھی میں نے کہیں پڑھ رہا تھا ایک شخص عشاء پڑھا اور اس کے بعد اس کو لگ رہا تھا کہ وتر میں تہجد کے وقت پڑھوں گا، تو وہ بندہ پھر دھیان میں آیا اس کو کہ نہیں ابھی پڑھ لیتا ہوں، پتہ نہیں رات بھر زندہ رہوں کہ نہیں. پہلے کے لوگ ایسے تھے کہ اب تھوڑی عبادت بچی تو کر ہی لوں، پتہ نہیں صبح اٹھوں گا کہ نہیں. اب یہ ہے کہ میسج دیکھ لو پتہ نہیں صبح اٹھوں گا کہ نہیں. الٹے ہو گئے ہیں لوگوں کی زندگیاں. یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا ہر ایک، حضور علیہ السلام نے فرمایا سونے سے پہلے یہ پڑھ لو. تب غور کریں کہ 3 بار سورہ اخلاص اگر پڑھ لیے تو 1 قرآن کا ثواب آپ کما کے سو رہے ہیں. اور 3 بار پڑھنے میں ٹائم ہی کتنے لگتا ہے؟ 9 بار پڑھ لیں تو 3 قرآن پاک، ارے ہر 3 کا اضافہ کرتے رہے، 1 قرآن اس میں شامل ہوتا جا رہا ہے. تو ثواب کا انبار لگا کے سوئے نا. کئی بار لوگوں کو نیند نہیں آتی، رات کو نیند نہیں آتی نا. ہم میں سے لگ بھگ لوگوں کی عادت یہ ہے کہ رات کو اگر نیند نہیں آتی نا تو موبائل چلاتے ہیں. نہیں رات کی نیند کے نہیں آ رہی تو ٹائم پاس موبائل. اب کسی کو اللہ کرے توفیق مل جائے نیند نہیں آ رہی نا تو سورہ اخلاص ہی پڑھنے لگ گئے. اور یقین مانیں اگر آپ نیند نہیں آ رہی اور موبائل چلا رہے ہیں تو موبائل چلاتے چلاتے آپ کو پکا گھبراہٹ ہونا ہے. ابھی میں ایک میڈیکل سائنس کی کوئی ایک لیکھ پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی 10 منٹ موبائل چلاتا ہے نا تو 8 پوائنٹ بی پی بڑھتی ہے. میں نے پیپر میں پڑھ رہا تھا ایک لیکھ میں 10 منٹ میں 8 پوائنٹ بی پی بڑھتی ہے. اب 10 منٹ میں 8 پوائنٹ بی پی بڑھی، آدھا گھنٹہ کوئی دیکھا تو کتنی بی پی بڑھایا آپ نے؟ تو بی پی بڑھا کر گھبراہٹ پیدا کرنے سے بہتر ہے کہ آپ سورہ اخلاص پڑھیں، بی پی نہیں بڑھے گی، آپ کی طبیعت درست ہو جائے گی اور اگلے دن آپ کو اچھی نیند بھی آئے گی الحمدللہ. تو قرآن پاک کے نا وہ اس کی تلاوت کریں. نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں سے آ رہے تھے، آپ کے ساتھ سیدنا ابو ہریرہ بھی تھے. آپ نے ایک شخص کو سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہوئے سن کر فرمایا واجب ہو گئی. آقا کہیں سے تشریف لا رہے تھے تو وہ دور تھا کہ گھروں سے تلاوت کی آواز آتی تھی، کہ گھر سے آواز آئی کہ سورہ اخلاص کوئی پڑھ رہا ہے. وہ دور تھا. آج کس کے آپ پورا محلہ گھوم لو، مسلمانوں کی پوری بستی گھوم لو، مجال ہے کسی کے یہاں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئے. رمضان میں آ بھی جائے لیکن رمضان کے بعد 11 مہینے تو بہت مشکل ہے. اناپ شناپ آواز ہی آئے گی، کوئی گالی بک رہا ہوگا، کوئی بکواس کر رہا ہوگا، کوئی ہنسی کھیل رہا ہوگا، یہ آواز ضرور آتی ہے، قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں. صحابہ کا دور تھا کہ آقا تشریف لے جا رہے تھے، ابو ہریرہ ساتھ میں تھے، کسی کے گھر سے سورہ اخلاص کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. حضور نے جب سنا تو فرمایا واجب ہو گئی. ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ آقا نے فرمایا جو پڑھ رہا ہے نا اس پر جنت واجب ہو گئی.
الحمدللہ. یعنی اللہ کی رحمت کب کس پر شامل ہو جائے. سنن ترمذی حدیث نمبر 2897 ہے اور مسند احمد میں ہے کہ رسول کریم فرماتے ہیں جو شخص سورہ اخلاص پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا, جنت میں محل. اور سیدنا عمر نے کہا یا رسول اللہ پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے, 10 بار تو پڑھنا ہے ایک محل بنوانے کے لیے, یا رسول اللہ ہم تو بہت سے بنوا لیں. تو آقا کا جواب سنیے, آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھا دینے والا ہے. فرمایا تمہیں کیا لگتا ہے کہ 10 بار پڑھو گے ایک محل بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ بنا نہیں پائے گا, یا بہت سارے محل اللہ کو مشکل پڑ جائے گا؟ نہیں, اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ بہتر دینے والا ہے. تم جتنے بار 10 بار پڑھو گے اللہ تعالیٰ محل بنواتا رہے گا. اللہ کے لیے کوئی کیا جانا ہے دکان کے سیمنٹ خرید لاؤ, گاڑا خرید لاؤ, مستری لاؤ, وہ اللہ کے لیے تھوڑی ایسا. اللہ کے اللہ تو کام یہ ہے کہ ہو جا تو چیزیں ہو جاتی ہیں, رب کی قدرت کا معاملہ ہے. اور ترمذی کے ایک حدیث پاک میں کہ جو شخص سونے کے لیے اپنے بستر پر جائے پھر داہنی کروٹ لے کر 100 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو قیامت کے دن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اللہ فرمائے گا اپنی دائنے کروٹ سے جنت میں داخل ہو جا. سوتے وقت دائنے کروٹ سوتے ہیں نا, تو دائنی کروٹ سوئیں اور 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں, اسی کروٹ میں اللہ فرمائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ. ترمذی حدیث نمبر 552. اور ابو یعلا میں کہ رسول کریم فرماتے ہیں 3 کام ہیں جو انہیں ایمان کے ساتھ کر لے وہ جنت کے تمام دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں چلا جائے, اور جس بھی کسی حور جنت کی کسی بھی حور سے چاہے نکاح کرا دیا جائے. نمبر 3 کام ایسے ہیں, 3 کام کر لینا تو جنت کے کسی بھی دروازے سے جنت میں چلے جائے, اور جنت کی کوئی بھی حور کے بارے میں کہے اس سے اس کا نکاح کرا دیا جائے. نمبر 1 پہلا کام اپنے قاتل کو معاف کر دے, ہے نا, اپنے قاتل کو معاف کر دے. سوال ہے کہ اپنے قاتل کو مرنے والا معاف قیامت کے دن کرے گا نا, جیسے کوئی کسی کو قتل کر دیا تو گناہ تو ہوا, تو قیامت کے دن کہہ دے کہ میں نے اپنے قاتل کو معاف کیا. نمبر 3 پوشیدہ قرض ادا کر دے. پوشیدہ قرض جیسے کسی سے قرض لیا ہے اور وہ بندہ بھول گیا کہ اب اس کو لگ رہا ہے کہ وہ بھول گیا. اب جو قرض لیا ہوتا ہے نا وہ بڑا خوش ہوتا ہے, بھول گیا اب دینا ہی نہیں. یہ تو غلطی ہے, بہت بڑی غلطی ہے. دینا مطلب دینا, قرض کا معاملہ بہت مشکل ہے. آپ قرض لیے تو سامنے والا بھول بھی جانا, اس کو یاد دلائیں, جگا کر کے اس کو دے بھیا تیرا قرض ہے یہ لے, قیامت کے دن نیکی دے دینا, یہ پیسے لے لو. اگر دنیا میں پیسے نہیں دے تو آخرت میں نیکی دینا پڑے گا. تو پوشیدہ قرض بھی جو ہے نا وہ بھی ادا کر دیں. نمبر 2 ہو گیا. اور نمبر 3 کیا ہے, ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے. ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص, جنت کی کسی بھی حور سے نکاح کر لے. دنیا میں نوجوان کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے تو پورے گھر والوں سے لڑ لیتا ہے, شادی مجھے اسی سے کرنی ہے, گھر والوں سے لڑ لیا. جنت کی حور سے دنیا میں کوئی لڑکی خوبصورت تھوڑی ہوگی, جنت کی حور سے نکاح کرنا ہے, اور وہ بھی جس سے ہو جس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت میں ڈھونڈ لو, جس بھی حور سے نکاح کرنا ہے کر لو. کس کو ملے گی یہ چھوٹ؟ جو ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے گا. اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ جو ان 3 کاموں میں سے ایک کر لے تو, تینوں کرے تو یہ, اور 3 میں سے ایک کر لے تو آقا نے فرمایا اگر 3 میں سے ایک بھی کر لے تب بھی یہی ثواب ملے گا. تو اب قتل ہونا تو سب کے بس کی, سب تھوڑی مارے جاتے ہیں, یا سب کے قرضدار تھوڑی بھول جاتے ہیں. تو وہ 2 چیز اگر موقع نہیں بھی ملا نا تو تیسرا موقع ہے کہ نماز کے بعد 10 بار سورہ اخلاص. اچھا, اس کے لیے ضروری نہیں کہ فرض کے بعد ہی آپ کو پڑھنا ہے, فرض کے بعد پڑھیں, سنت وغیرہ فارغ ہو کر پڑھیں. جیسے فرض نماز ہوتی ہے تو دعا جلدی ہو جاتی ہے, تو اب وہ بیٹھ کے تو آپ سورہ اخلاص پڑھ نہیں پائیں گے, دعا میں شامل ہونا چاہیے. جماعت کی دعا کی بہت اہمیت ہے. کئی لوگ دیکھا جاتا ہے کہ جماعت میں دعا ہو رہی ہے, آدمی تسبیح پڑھ رہا ہے. تسبیح بھی اچھی جگہ ہے, لیکن جماعت کی جو دعا ہوتی ہے نا وہ بہت اہم ہے. تسبیح آپ بعد میں پڑھ لو گے, لیکن جماعت کی دعا چھوٹ جائے گی تو نقصان ہو جائے گا. دعا میں شامل ہو جائیں, اس کے بعد بولے بیٹھے بیٹھے اپنی آپ 10 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں, سنت وغیرہ پڑھ کے پڑھ لیں. یہ یہاں سے جا کے گھر میں بھی پڑھ لیں, یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ مسجد ہی میں پڑھیں, نماز کے بعد پڑھنا ہے. آپ سنت وغیرہ سے فارغ ہو گئے, جا کے بیٹھ گئے اپنے دکان میں اپنے مکان میں, وہاں پڑھ لیے 10 بار, تو وہ بھی نماز کے بعد پڑھنا کہلائے گا. مسند ابو یعلا میں کہ انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ میدان تبوک میں تھے, سورج کی روشنی نور کے ساتھ نکلا, ہم نے اس سے پہلے ایسا صاف اور روشن اور منور سورج نہیں دیکھا تھا. غزوہ تبوک میں تھے, آخری بات سن لیں, غزوہ تبوک میں تھے, سورج نکلا, اتنا روشن کہ اس سے پہلے اتنا روشن سورج نہیں نکلا تھا. تو نبی کریم علیہ السلام کے پاس جبریل آئے, جبریل سے آقا نے پوچھا آج سورج اتنا روشن کیوں نکلا ہے, اس سے پہلے اتنی روشنی سورج میں نہیں تھی.
تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ آج مدینے میں ایک اللہ کا محبوب انتقال کیا ہے. کون؟ معاویہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، جن کے جنازے کی نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتے آسمان سے بھیجا ہے. جنازے میں فرشتے آئے ہیں، یہ روشنی فرشتوں کی ہے. جنازے میں فرشتے، وہ بھی 70,000. تو حضور نے فرمایا 70,000 فرشتے جنت سے آئے، ان کا عمل کیا تھا مرنے والے کا؟ تو فرمایا وہ جو مرنے والا ہے نا وہ قل ہو اللہ احد کو دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھا کرتے تھے. اگر آپ کا ارادہ ہو تو زمین سمیٹ لوں، آپ بھی ان کے جنازے کی نماز ادا کر لیں. آقا نے فرمایا جب 70,000 فرشتے آئیں تو میں بھی پڑھ لیتا ہوں. حضرت جبریل نے اپنا پر زمین پر مارا، حضور سینکڑوں کلومیٹر دور تھے، جبریل نے پر مارا، زمین سمٹی، لاش سامنے ہوئی، آقا نے نماز پڑھایا، لوگ بھی پیچھے، 70,000 فرشتے بھی پیچھے. کیا کمال ہے اس بندے کی کہ دیکھیں 70,000 فرشتوں کو بھی پڑھوایا گیا اور زمین سمیٹ کر حضور کی امامت میں جنازہ ہوئی. کس بندے کی؟ جو اٹھتے بیٹھتے سورہ اخلاص پڑھا کرتا تھا. الحمدللہ. مسند ابو یعلا کی حدیث نمبر 4267 ہے. تو قرآن، آج کا درس تو قرآن کے ہی آس پاس گھومتا رہا نا. سورہ اخلاص سے محبت تو ہو ہی گئی ہوگی. اتنا سننے کے بعد بھی اگر سورہ اخلاص سے محبت نہیں ہو تو پھر محبت کب ہوگی؟ سورہ اخلاص سے محبت پیدا کیجئے. بہت آسان بھی ہے پڑھنے میں، اس کو پڑھیے اور اپنی عادت بنائیے سورہ اخلاص پڑھنے کی. انشاءاللہ ثواب کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہاتھ آئے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.